بیداری لانے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو خرابیاں، جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی کا نام دیا گیا ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کانفرنس، جو جمعیت علماء جہان آباد کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ حدیث میں آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور تمہارے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، تم اس کو اپنی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکو، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زبان اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اس برائی اور اس بے حیائی کو زبان کی طاقت سے روکنے کی کوشش۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تمہاری زبان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک سکو، تو اللہ رب العزت نے تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم ہے تو تمہارا جسم صحیح سالم ہے، اور اگر جسم کے اس ٹکڑے میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا ہے۔ تو آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ زبان سے لوگوں کو برائی کے کام سے روک سکو، تو دل سے برا سکو۔ اس گناہ کو، جو گناہ وہ انسان کر رہا ہے، اس گناہ کو دل سے برا تصور کیا جائے، برا سمجھا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی انسان کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اسے منع کریں۔ ہاتھ سے روکنے میں اندیشہ ہے فتنہ اور فساد کا، لڑائی جھگڑے کا، مار پیٹ کا، تو اللہ نے زبان دی، زبان سے روکنے کی کوشش کریں،
زبان سے اسے منع کریں، اور اگر زبان سے کہنے پر بھی اندیشہ ہے فتنہ کا، گالم گلوچ کا، مار پیٹ کا، ابھی مولانا نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑو گے لڑو گے تمہاری ہوا بڑھ جائے گی، تم منتشر ہو جاؤ گے۔ تو اگر زبان سے روکنے میں اندیشہ ہے جھگڑے کا تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھا جائے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو بھی ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں باپ ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، بڑا بھائی ہے اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنی بہن کو بے حیائی کے کام سے روک سکتے ہیں، یہ طاقت ہے ہاں، لیکن وہ بھی نہیں روک۔ پڑوس کے لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہے، زبان میں صلاحیت ہے، اور فتنہ فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے، روکنا چاہیے، لیکن اس کو روکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، جو بچے میں بگڑ جائے وہ بڑا ہو کر کے درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں اور باپ اس بچے کے سامنے بھی برائی کا کام نہ کرے جو بچہ ابھی کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس پر جس چیز کا آپ عکس ڈالیں گے وہی چیز نظر آئے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کچھ نہیں سمجھتا ہے، لیکن اس کا دل تو صاف شفاف ہے، اس کے دل میں وہ بات پڑ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، اور کل جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی اسی کام کو کرے گا جو کام ماں باپ نے اس بچے کے ساتھ کیا۔ پڑوس کے اندر لوگوں کی زبان میں صلاحیت ہے، طاقت ہے، پڑوس کے لوگوں کو گناہ سے روکنے کی، اور اس کے روکنے میں کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کے نہیں روکتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، مجھے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ دو چیز تمہارے اندر نہ پائی جائے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی عظمت دلوں میں پائی جائے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ خود ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کے مخلوق کی تعظیم اور عظمت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکموں کی طرف آنے کی تلقین کرے۔ ہم ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرا اللہ اللہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، ہم کو اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یاد رکھیں صرف گنہگاروں پر نہیں بلکہ ان تمام لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھا کام کر رہے ہوں یا برا۔ تو اصلاح معاشرہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر جو خرابی پائی جا رہی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ اپنے اندر اگر خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر پڑوس یا رشتہ دار یا محلے یا گھر کے اندر اگر خرابی پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔
اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ہاں الا الذین آمنوا، وہ انسان جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیا اور عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ حق بات کی وصیت کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلی چیز ایمان باللہ۔ ایمان کا مطلب ہے جان کر کے کسی کو مان لینا۔ جاننا اور چیز ہے، ہم جانتے ہیں نماز فرض ہے، مانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ایمان نام ہے اللہ کو اللہ مان لینا اور اللہ کو عبادت کا مستحق تصور کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اللہ کی کتاب کو کتاب تسلیم کرنا، جنت و جہنم کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو ہیں لیکن مانتے اگر نہیں ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا بڑی مخالفت ہوئی، بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لیکن وہ چچا جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی پرورش کی، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بستر مرگ پر ہیں، روح نکلنے والی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرہانے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں چچا ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کل قیامت میں سفارش کرنے کا حق مل جائے گا۔ کیوں؟ جو انسان ایمان نہیں لاتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، کفر کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں، چاہے وہ کوئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے، اس مقصد سے آپ اپنے چچا سے یہ کہہ رہے ہیں کلمہ ایک بار پڑھ لیجئے، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کرنے کا مجھے حق مل جائے۔ چچا نے کہا بھتیجا میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین سچ ہے، جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں گا، یہ جو قوم میری بیٹھی ہوئی ہے یہ قوم کہے گی کیسا تھا ابو طالب کے مرتے مرتے اپنے بھتیجے کے دین کو مان لیا، قبول کیا، اس لیے مجھے چھوڑ دو، جہنم کی آگ مجھے منظور ہے لیکن قوم کی آگ مجھے پسند نہیں، اور اس دنیا سے اسی طرح چلے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمزدہ ہوئے اور مغموم ہو کر کے وہاں سے اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت دینا ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہماری جماعتیں نکلتی ہیں گاؤں گاؤں، محلے محلے، قریہ قریہ، شہر شہر، ان کا کام صرف یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے، دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارا کام صرف لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، دل میں یہ خیال لے کر کے جانا کہ آج ہم فلاں آدمی کو اللہ کے راستے پر لا کھڑا کریں گے ہی، یہ ہمارا
کیا کام ہے؟ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ فلاں آدمی کو آج مسجد میں لا کھڑا کریں گے، یہ زبردستی کرتے ہیں. یہ زبردستی صحیح نہیں ہے. آپ زبردستی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر جائے اور انکار کرنے کی بنیاد پر وہ کفر کے دہانے پر پہنچ جائے، ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کا کام، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آپ اللہ کے پیغام کو، میری بات کو لوگوں تک پہنچا دو، چاہے ایک ہی آیت. اور جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ زبردستی کسی کام پر مجبور کریں. آپ کا کام صرف میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور لوگ میرے پیغام کو قبول کریں نہ کریں ان کا کام ہے، میرا کام ہے قبول کروانا. ہم جسے چاہیں گے قبول کروا دیں گے اور جسے نہیں چاہیں گے قبول نہیں کروائیں. یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دے رکھا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے چاہے ایمان لائے اور جسے چاہے کفر اختیار کرے، کوئی زور زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھی عورت نصرانی تھی، ان سے کہا ایمان لے آؤ. بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اب کیا ایمان لاؤں، تو مرنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، میں مرنے کے قریب ہو گئی ہوں، ایمان لا کر کیا کروں گی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی. ہم اور آپ جب جماعت میں نکلیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کام راستے پر لا کر کے کھڑا کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دینا ہے. ہمارا اور کام راستہ دکھا دینا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ کام کریں جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کام سے رکیں جس کام سے روکا ہے. اسی کو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اسی کو قرآن کریم نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو آدمی ایمان لائے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان بڑی دولت ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، بہت سارے احکامات ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، اور بہت سارے احکامات ہیں جس سے بچنا ضروری ہے. نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، مالداروں کے لیے حج اور زکات دینا ضروری ہے. اتنا تو ہم کرتے ہیں. داڑھی کٹانا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. داڑھی رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ رکھنا ضروری ہے. جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. سچ بولنا ضروری ہے، سچ بولیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سچ بولو گے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. اور جھوٹ بولو گے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو نجات دلا دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کرتی ہے. آپ نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات. 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس سے بچو. ان میں سے ایک چیز جھوٹی گواہی بھی ہے. آپ لیٹے ہوئے جب باری آئی جھوٹی گواہی کہ بولنے کی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا جھوٹی گواہی یہ حرام ہے، اس سے بچو، اس لیے کہ
عدالتوں میں سچی گواہی دی جاتی ہے، آج عدالتوں میں 100% جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، 90 اور 95 بھی نہیں ہے، 100% جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جھوٹی گواہی حرام ہے، جھوٹی گواہی سے بچنے کی کوشش ورنہ تم کو یہ ہلاک کر ڈالے۔ آج ہم جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے اور شکایت بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتی۔ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارا آپ کا طریقہ رہا ہے کہ کچھ دیکھا بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے مومن سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ خیر کا گمان رکھا کرو، اور ہم تو بلا وجہ بدگمانی کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں کہا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحسد، ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، یہ ہے حسد۔ اور عام طور پر مومنوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی، آپ کے پاس اچھا مکان ہے، دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا، وہ حسد کرے، جلن پیدا ہوا اس کے دل میں۔ اللہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو کہا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب یہ حاسد حسد کرنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ رشتہ کو توڑنا یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرو، اور ساتھ ساتھ تلقین فرمائی گئی ہے بری بات سے بچنے، برے کام سے بچنے کا حکم دیا۔ اور نیک کام کرو، صرف اسی پر اکتفا مت کرو۔ ہم اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں بس کافی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو نیک کام کے ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرو، دوسروں کو حق بات کی وصیت کرو۔ یہ نہیں ایک مرتبہ کہا چھوڑ دیا، نہیں، بار بار اس سے کہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَذَكِّرْ مَن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تم نصیحت کرتے رہو، یقیناً کسی نہ کسی دن یہ نصیحت اس کو کام آئے۔ بار بار اسے ترغیب کرنے کی کوشش کی جائے، بار بار اسے نصیحت کی جائے تو انشاءاللہ وہ حق بات کی طرف آنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے ہو۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، جمنا کسی کام پر۔ صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہے، صبر علی الطاعات، صبر علی المعصیت اور صبر علی المصیبت۔ ہم لوگ ایک ہی صبر کو جانتے ہیں۔ باپ مر جائے، نصیحت کی جا رہی ہے بیٹا صبر کر لو، اس صبر کا مطلب تو بتاؤ۔ نہیں، ماں مر جائے، بیٹی کو نصیحت کی جا رہی ہے صبر کر لو۔ صبر کا مطلب ہے رکنا اور جمنا۔ جمنے کا مطلب اگر اللہ نے نماز کی دولت سے نوازا ہے تو نماز کے اوپر جم جاؤ، کسی حال میں اسے چھوڑنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ہے صبر علی الطاعات۔ روزہ اگر رکھتے ہو جم جاؤ روزے کے اوپر، زکات دیتے ہو جم جاؤ، یہ نہیں کہ تھوڑا سا دیا اور اٹھیا فرار، نہیں، جم جاؤ۔ جتنا تمہارے اوپر لازم ہے اتنا ادا کرنے کی کوشش کرو۔ صبر علی المعصیت، گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے اور ہر انسان کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دل میں گناہوں کا بھی مادہ رکھا ہے اور اچھائی کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اختیار ہے اچھا کام کرنے کا، برا کام کرنے کا۔ ہاں، اچھا کرو گے
قد افلح من زکاہا، جو انسان گناہ سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو برائی کے دلدل میں پھنس جائے گا وہ دھستا چلا جائے گا۔ گناہ سے بچنے کی صلاحیت ہے، سارے اسباب مہیا ہو جائیں گناہ کے، اس کے باوجود گناہ سے بچ جائے، یہ صبر علی المعصیت۔ ایک عورت، بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک عورت مجبور ہے، آقا سے دن گزر رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، ایک مالدار شخص کے پاس وہ جاتی ہے کچھ قرض مانگنے کے لیے، وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو، اپنی ضرورت میں تم سے پوری کروں گا، اس کے بعد جتنا بھی قرضہ مانگو گے میں دوں گا۔ وہ واپس چلی گئی، ایسا کام نہیں کرو، لیکن ایک نے مجبور کر دیا، پھر دوبارہ مانگنے آئی، دوبارہ وہی جواب ملتا ہے تم میرے پاس آؤ، مجبور ہو کر کے اس کے بستر میں لے گئی۔ جب یہ شخص اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے جاتا ہے تو عورت کانپنے لگتی ہے، وہ شخص پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا اس کام کے اوپر، اب تو کیوں کام رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا اس لیے میں کانپ رہی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے جب تم کو اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ تو اس کام سے خوف محسوس کرتی ہے، میں آج سے اللہ کے خوف سے توبہ کرتا ہوں، اس کام سے اس عورت کو باعزت بھیجا اور قرض دے کر دیا۔ یہ ہے جمنا، کس پر؟ معصیت نہ کرنے پر، گناہ کے کام نہ کرنے پر جم جائے وہ انسان، یہ ہے صبر علی المعصیت۔ اور تیسرا صبر جو ہم اور آپ لوگوں کو ترغیب کرتے ہیں، وہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا بیٹی مر جائے، تو کہا جاتا ہے صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے اپنی زبان سے ایک حرف شکایت کے نکالنے سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ صبر علی مصیبت، کہ جب مصیبت آ جائے اپنی زبان کو روکو، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جس کی بنیاد پر اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا رسول ناراض ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے نے آ کر کے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا، بھیڑیا کا ہی کھائے گا، وہ کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل، صبر، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے صبری صبر جمیل، میرا کام تو یہ ہے صبر جمیل۔ اور صبر جمیل کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان سے ایک حرف بھی اللہ کی شکایت نہ کرنا، یہ ہے صبر جمیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک عورت قبر پر رو رہی ہے، آپ نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ بیٹا مر گیا ہے، بیٹی مر گئی، جو کچھ کہا ہو، آپ فرمایا صبر کر لو۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی چل چل یاد جائیے، آپ کا بیٹا جب مرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا صبر کس کا۔ آپ چلے گئے تو ایک صحابی نے بوڑھی عورت سے کہا مجھے پتا نہیں کون تھے، کہا اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب گھبرانے لگی، دوڑی ہوئی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اور معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ آپ آج کے بعد سے ایسی بات نہیں کہوں گی۔ تو آقا نے ایک ہی جملہ کہا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب مصیبت آ جائے اس وقت صبر کر لینا، اس وقت اپنی زبان کو روک لینا، اللہ کی شکایت کرنے سے یہ صبر حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ماہ کے بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹا کو۔ عند الصدمۃ الاولى، جب مصیبت آ جائے اسی وقت میں صبر کر لینا، یہ زیادہ اہم ہے۔ ایمان قبول کرنا، نیک کام کرنا، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا اور حق بات کی وصیت کرنا، اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم گھاٹے میں نہیں ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ پروگرام جمعیت علماء کے بینر کرے، لوگ پوچھتے ہیں جمعیت علماء کا کیا کام؟ یہ چاروں کام جمعیت علماء کا ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ابھی بات آئی تھی کہ بلاک سطح پر گھومنے سے یہ پتا چلا کہ
کہ لوگوں میں بیداری نہیں ہے اور وہ ارتداد کے بہانے پر ہے. یہ ذمہ داری علماء کی ہے. الا الذین آمنوا، جب جمعیت علماء کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صبر کی تلقین کریں، وصیت کریں حق بات کی، نیک کام کرنے کی تلقین کریں. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، اسے تلقین کریں، اسے بتلائیں. مرتد ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کفر کی طرف لوٹنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایمان لانا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی یہ ایمان. ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تلقین کی جائے. ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حق بات کی وصیت کی جائے. ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ صبر کی تلقین کرے، چاہے صبر علی الطاعات ہو، چاہے صبر علی المعصیت ہو، چاہے صبر علی المصیبت. یہ کام جسے کہتے ہیں شعائر اسلام کی عبادت، معابد اسلام کی عبادت، یہ ساری چیزیں تو شعائر اسلام ہیں کہ لوگوں کو اسلام پر جمنے کی تلقین کی جائے، لوگوں کو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کی تلقین کی جائے، لوگوں کو وصیت کی جائے حق بات کرنے کی، حق کام کرنے کی، اور لوگوں کو نصیحت کی جائے صبر کرنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو تو علماء کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور آج جو یہ پروگرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو چلنے کام کرنے کی. اچھا